بلٹن کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے پی ڈی ایم کے لاہے عمل سے متعلق بتایا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہوگا اور پیشی کے موقع پر پی ڈی ایم کے کارکن اور رہنما موجود ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ کیا نیب اداروں کی خدمت اور ترجمانی کے لیے بنا ہے؟ سوال کیا مولانا فضل الرحمان نے۔ لانگ مارچ کی نئی تاریخ کا اعلان سربراہی اجلاس میں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا ہے مریم نواز کی پیشی کے موقع پر پی ڈی ایم کے کارکن اور رہنما موجود ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو نیب میں طلب کیا گیا ہے۔ 26 مارچ کو جب مریم نواز صاحبہ پیش ہوں گی تو پی ڈی ایم کے تمام پارٹیوں کے کارکن موجود ہوں گے۔ ہزاروں سے نہیں لاکھوں تک انشاءاللہ العزیز کارکن اس میں آئیں گے اور پی ڈی ایم کی قیادت بھی، شخصیات کا تعین ہم بعد میں کریں گے لیکن ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ العزیز شانہ بشانہ ہوں گے۔ ہم یہی پیپلز پارٹی سے کہیں گے کہ وہ 9 جماعتوں کی رائے کا احترام کریں، تاہم پیپلز پارٹی کے CAC کے فیصلوں کا بھی انتظار کیا جائے گا۔ دلائل پر مزید ہم غور کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ انتہائی خوشگوار ماحول میں اپنے معاملات کو ٹھیک کریں گے تاکہ پی ڈی ایم صرف متحد ہی نہیں بلکہ مؤثر بھی رہے۔ اور مریم نواز نے بھی اس موقع پر گفتگو کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہوگا اور حکومت کو پتلی گلی سے نکلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حمزہ شہباز سے اختلافات سے متعلق سوال پر مریم نواز نے کہا کہ ایسی خبریں شرمناک ہیں۔ سینٹ میں لیڈر آف اپوزیشن مسلم لیگ نون کا ہوگا، کسی کی ہار جیت سے تبدیلی کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ امید ہے اصول کے تحت اسی فیصلے پر سب جماعتیں کھڑی رہیں گی۔ یہ متفقہ پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا، لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ کوئی ہار جائے گا تو یہ فیصلہ تبدیل ہو جائے گا۔ یہ ایک اصولی فیصلہ ہو چکا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ اصول کے تحت اسی فیصلے پر سب جماعتیں جو ہیں وہ کھڑی رہیں گی، میرا ذاتی خیال ہے۔ اور اگر کوئی اس میں سمجھتا ہے کہ ان کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی منایا جا سکتا ہے کہ اصولی فیصلہ ہو چکا ہے، اس کو دوبارہ کھولنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ JUIF یا جو PMLN ہے وہ اپنے اون پہ پبلک ایجیٹیشن کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے، اس کے لیے ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہتر ہوگا کہ ساری اپوزیشن عوام کے مطالبات پہ یونائٹڈ ہو۔ تو مسلم لیگ نون اور JUIF کو اور PDM کو انہی جو توقعات ہیں اپوزیشن کی سے عوام کی، ان کی ترجمانی کرنی چاہیے اور مل کے کرنی چاہیے۔ مریم نواز نے حمزہ شہباز سے اختلافات کی خبروں کی تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی خبریں پھیلانا شرمناک بات ہے۔ حمزہ شہباز صاحب سے جو اختلافات کی خبریں 1-2 دن سے چل رہی ہیں بہت شرمناک ہیں، اور میں یہ کہتی ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جھوٹوں کے اوپر۔ حمزہ صاحب ابھی میرے ساتھ شامل تھے مولانا صاحب کے کھانے کے اوپر جو دعوت تھی، اور ہماری ڈسکشن میں ایک چیز میں وہ شامل تھے۔ ان کی بیٹی جس کا ہارٹ کی سرجری ہوئی تھی، جب وہ پیدا ہوئی تھی، اس کے وہ ڈاکٹر آئے ہوئے ہیں، اب وہ وہاں گئے ہیں۔ تو میں صرف یہ سمجھتی ہوں کہ اگر 30 سال سے یہ پروپیگنڈا فیل ہوتا آیا ہے تو ابھی بھی ان کے منہ کے اوپر جا کے یہ لگے گا۔ لیکن 1-2 میڈیا کے چینلز ہیں جنہوں نے یہ خبر چلائی اور بے بنیاد خبر چلائی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو کم از کم اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے اتنے بڑے بڑے بے بنیاد جھوٹ بولنے پر۔ سینیٹر شبلی فراز نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کی جانیں بھی کافی محفوظ رہیں اور اکانومی میں بھی رکی نہیں، اور وہ والا نقصان نہیں ہوا جو کہ دوسرے ممالک میں ہوا یا ہمارے خطے کے ممالک میں ہوا۔ اب ایسی صورتحال میں ہم دوبارہ اسی فلسفے پہ قائم ہیں جس میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ روزگار بھی بچے اور زندگیاں بھی بچیں، لیکن اس کے لیے ایک بہت ہی مؤثر قسم کا ڈسپلن چاہیے۔ اس کے لیے ایک ایسا حکمت عملی چاہیے جو کہ ان بنیادی اصولوں کو لے کر آگے چلے، کیونکہ یہ جو لہر ہے یہ کافی شدت سے آئی ہے، لیکن اس میں ایک جو روشن پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو ویکسینیشن ہے، جو ویکسین جس کا کہ 1 سال سے انتظار ہو رہا تھا، وہ اویلیبل ہے
اور حکومت اپنے تمام تر محدود وسائل کے باوجود اپنے دوست ممالک سے جو امپورٹ کی ہیں ویکسینز، اس میں بھی حکمت عملی یہی تھی کہ پہلے ان فرنٹ لائن میڈیکل ورکرز، پیرامیڈک سٹاف، ان کو لگے گی جو کہ سب سے آگے ہوتے ہیں اور وہ کورونا کے مریضوں سے ان کا قربت ہوتی ہے۔ اس کے بعد 65 سال کے لوگ، ان کو بھی، وہ بھی زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں، یعنی ان کو زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو حکومت اس پہ بڑی ڈسپلن طریقے سے عمل پیرا ہے، اور الحمدللہ لاہور میں اور جتنے بڑے شہر ہیں بڑے ایک نظم و ضبط کے ساتھ یہ ویکسینیشن کی جا رہی ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان کو جب ویکسینیشن ہوئی، اس سے 2 دن پہلے، چونکہ وہ افتتاح کر رہے تھے مزدوروں کے فلیٹس اور گھر دینے کی تقریب سے، پھر انہوں نے سوات میں موٹر وے یا ایکسپریس وے کے افتتاح کے لیے گئے۔ تو اس وجہ سے ان کو یہ جو انجیکشن کی جو بات ہو رہی ہے وہ مؤثر تب ہوتا ہے جب کہ آپ کو ایک لگے اور اس کے 21 دن کے بعد آپ کو دوسرا انجیکشن لگے۔ تو یہ کہنا کہ انجیکشن لگانے کے باوجود پرائم منسٹر صاحب کو کورونا ہو گیا، یہ درست نہیں ہے، اور ویکسینیشن اپنا اثر دکھاتی ہے۔ 21 دنوں کے بعد جب آپ کو دوسرا انجیکشن بھی لگے تو یہ ایک بہت مؤثر، اور ساری دنیا میں یہ آزمایا جا رہا ہے۔ تو میری اپیل ہوگی جتنے بھی پاکستانی ہیں، خاص طور پہ جو 60 سال سے اوپر، 65 سال سے اوپر کے لوگ ہیں، اور پھر اسی طرح ان سے کم عمر والے بھی، جو یہ دستیاب ہوتی جائے گی، کیونکہ گورنمنٹ بھی منگوا رہی ہے اور پرائیویٹ ان کو بھی کہہ دیا گیا ہے، پرائیویٹ جو لانا چاہتے ہیں ان کو بھی مراعات دی گئی ہیں، قیمت پہ بھی اس کا ایک کیپنگ کے لیے ایک حکمت عملی ہے۔ تو یہ انجیکشن ویکسینیشن یہ بہت ہی اہم ہے، اس کو لگانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا اینٹیڈوٹ ہے جو کہ اس وبا سے آپ کو پروٹیکشن دے سکتا ہے۔ اسی دوران میں مولانا فضل الرحمان، جنہوں نے کہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان دیا، انہوں نے کورونا اور ویکسینیشن کے بارے میں غلط بیانی کی، اور ایک ایسی بات کی جو کہ توقع نہیں ہوتی ہے کہ آپ ایک سیاسی لیڈر جب اپنے آپ کو کہتے ہیں اور مولانا کا لقب بھی آپ نے ساتھ میں لگایا ہوا ہے، تو آپ گمراہ تو نہیں کر سکتے ہیں۔ گمراہ کرنا تو شیطان کا کام ہے۔ گمراہ کرنا چاہے وہ سیاسی طور پہ ہو، یہ صحت کے لحاظ سے ہو، دینی لحاظ سے ہو، گمراہ کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ یہ ایک بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے، اور اس پہ اس قسم کے غیر سنجیدہ بیانات دینا سے عوام میں آپ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں، اور یہ کنفیوژن عوام کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ تو وہ حالات ہوتے ہیں جس میں کہ ایک پوری وبا، جس سے کہ پوری دنیا دوچار ہوئی ہے اور آپ کا ملک بھی دوچار ہوا ہے، تو ایسی صورتحال میں تو آپ کو سیاسی اختلافات، سیاسی باتوں کو پیچھے رکھ کے اور ایسا ایک ایسا بیانیہ دینا چاہیے جو کہ عوام کی بہتری کے لیے ہو، لیکن عوام کی بہتری کے لیے تو سوچتے نہیں ہیں آپ۔ آج کی جو پریس کانفرنس ہم نے دیکھی، اس میں بھی یہی صورتحال تھی، جس میں کہ مولانا صاحب ایک ایسے اتحاد کی صدارت کر رہے ہیں جو کہ اب رہا نہیں۔
اب وہ خود انہوں نے مان لیا ہے کہ حکومت کو گرانا ہمارا اب ہدف نہیں ہے. انہوں نے اب بہت ہی اپنی جو وش لسٹ ہے, جو خواہشوں کی جو ایک لسٹ ہے, اس کو بڑا محدود کر دیا ہے. اور وہ محدود کس طرح سے کیا ہے کہ اب وہ مریم نواز کی 26 تاریخ کی پیشی کے لیے انہوں نے ملاقات کی کہ کس طرح سے 26 تاریخ کو انہوں نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ پی ڈی ایم چاہے 10,000 لوگ ہوں چاہے 1,00,000 لوگ ہوں, وہ ان کو پروٹیسٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ جائیں گی. دیکھیں, یہ تو پہلے ہی ہم نے کہا تھا کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے, جس کا کہ ابھی وہ خاک کے ڈھیر میں شعلہ ہے نہ چنگاری ہے, وہ تو اب ایک ماضی کا قصہ بن چکا ہے. اور ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, لانگ مارچ کرتے ہیں نہیں کرتے, وہ اپوزیشن لیڈر سینٹ میں پیپلز پارٹی کا بنتا ہے, نون کا بنتا ہے, کس کا بنتا ہے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. نہ ہمیں اس سے غرض ہے کہ سینٹ کے الیکشنز میں کس نے, ان کی کون سی پارٹی نے, کس پارٹی آپس میں انہوں نے کس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہمیں تو غرض اس سے ہے کہ آپ کی جو ہمیشہ حکمت عمل رہی ہے کہ یہ جو آپ کی پوری تحریک تھی اور اسی وجہ سے ناکام ہوئی, اسی وجہ سے پذیرائی نہیں ملی, بیکاز اس میں عوام کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. جو کچھ بھی تھا وہ اپنے لیے تھا. آپ بجائے اس کے کہ پروٹیسٹ کرتے ہیں, آپ جا کے حساب دے دیں, رسیدیں دے دیں. وہ بھی اگر نہیں ہے اور آپ اپنی جو دولت ہے, جو آپ کی پراپرٹیز ہیں, اس کو بھی بچانا چاہتے ہیں, تو پھر ایک قانون میں طریقہ ہے, اس کو آپ وہ کر لیں, آپ پلی بارگین کر لیں, آپ کے وہ بھی بچ جائیں گے اور آپ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا. لیکن یہ جو ایک ماضی میں بھی ان کا یہی رویہ رہا ہے کہ کبھی سپریم کورٹ پہ چڑھ دوڑو, تو کبھی نیب پہ چڑھ دوڑو, تو کبھی اداروں پہ چڑھ دوڑو, کبھی پنڈی کی طرف چل پڑو. تو یہ جو ساری باتیں ہیں, یہ اسی بات کا ایک ثبوت ہیں کہ ان کو عوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, اور انہوں نے ہمیشہ اپنی مفادات کے تحفظ کے لیے یہ ساری سیاست کی ہے. انہوں نے سیاست برائے کاروبار کے قائل ہیں, اور انہوں نے کبھی عوام کی خدمت کے لیے, عوام کی مسائل کے لیے اپنی آواز بلند نہیں کی. اور اسی وجہ سے ان کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے واضح ہے. اور اس دوران میں ہماری کیا حکمت عملی ہے, جس طرح میں نے کہا ابھی, ہمیں اس سے پی ڈی ایم سے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اب ہم حکومت جو ہے جو کہ کام کرتی آئی ہے پچھلے 2.5 سالوں میں, اور جو آگے کرنی جا رہی ہے, ہم اب آپ کو وہ بتائیں گے. اب دیکھیں, ایک طرف کہتے تھے کہ جی اکانومی برباد ہو گئی, اب وہی ہے اسٹیٹ بینک کا آپ نے بیان سنا ہوگا کہ جو انیشیلی 1.5% کی گروتھ تھی, اب وہ کوئی 3% سے اوپر کی بھی ہو گئی ہے. تو اب تو چیزیں چل پڑی ہیں. اب تو وہ جو سخت وقت تھا کووڈ کے باوجود ہم نے گزار لیا. حکومت کام کرتی رہی, حکومت کام کرتی رہے گی. جتنے بھی ہمارے جو مین پروجیکٹس ہیں, چاہے وہ صحت کارڈ ہو, اس کو پورے پنجاب میں بھی انشاءاللہ ہم پھیلائیں گے. ہمارے خیبر پختونخوا میں ایک کامیاب ترین صحت کارڈ کا ایک وہ ہے, بینیفیشریز ہیں, جو کہ آپ خیبر پختونخوا سے جا کے, وہاں پہ جا کے آپ ان کے دوستوں سے, اپنے وہاں کے جو لوگوں سے معلوم کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی فیسلٹی ہے جس کی دنیا میں نظیر نہیں ملتی ہے. ایک یونیورسل ہیلتھ کیئر کا ایک پروگرام ہے, اور اس کی وجہ سے باقی علاقوں میں بھی جو کہ چھوٹے علاقے ہیں, رورل علاقے ہیں, جہاں پہ کہ اسپتال نہیں تھے, اب اس وجہ سے چونکہ ہر ایک کے پاس 10 لاکھ روپے کا ایک کارڈ ہے, اس کی وجہ سے اسپتال بھی بنیں گے, لوگ ادھر اسپتال بھی بنائیں گے, ادھر فارمیسیز بھی کھلیں گی, ادھر ریسٹورنٹس بھی کھلیں گے, ادھر ہوٹل بھی بنیں گے. تو یہ پورا ایک اکنامک چین ریئیکشن ہوگا اس ایک کارڈ کی وجہ سے.
پھر انشاءاللہ پنجاب میں بھی ہم یہی کریں گے. پھر جو گھروں کی جو وہ ہے پروگرام ہے ہمارا, آپ نے دیکھ لیا, کہتے تھے کہ جی کدھر ہے, کوئی ایک گھر بتا دیں. پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے ہفتے 1000 فلیٹس اور 500 گھر وہ انہوں نے اس کی ڈسٹریبیوشن کی. اسی طرح اور شہروں میں بھی ہم جا رہے ہیں. اب ہمارا فوکس ہوگا عوام کے لیے جتنے بھی پروجیکٹس ہم کر سکتے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں. اور مہنگائی پہ سب سے بڑا جو پرائم منسٹر صاحب کا جو کنسرن ہے اور جس پہ کہ وہ کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہماری یہ جو احساس کے ذریعے جو ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا جو پروگرام ہے, اس سے مڈل کلاس اینڈ بلو کو اصل فائدہ ملے گا. انشاءاللہ اگلے 6 ماہ میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہی وہی حکومت ہے, لیکن چونکہ ایک شور ہو رہا تھا, ایک سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, جس کی وجہ سے یہ ایک جو آواز تھی, جو ایک مثبت آواز تھی, جو عوام کے لیے آواز تھی, وہ سنائی نہیں دی. اب چونکہ یہ سب جھاگ بیٹھ گیا ہے تو اب انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی چلے گا, عوام کے ساتھ رابطہ بھی بڑھے گا, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کیا کر رہے تھے, کیا کر رہے ہیں اور کیا کریں گے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے, اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ایک بار پھر کہ جو کورونا ہے اس کو بڑی سنجیدگی سے لیا جائے, اور اس کی جتنی بھی تدابیر ہیں وہ اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اسلام آباد میں سینیٹر شبلی فراز نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. لاہور میں یوتھ کنونشن سے مریم نواز خطاب کر رہی ہیں. تو میں پاکستان کے نوجوانوں کو, خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نون کے یوتھ ونگ کو, سوشل میڈیا ونگ کے نوجوانوں کو میں شاباش دینا چاہتی ہوں. اور اس جو آج کی کنونشن کے جو آرگنائزرز ہیں, جن میں عقیل قدم ہاشمی صاحب شامل ہیں, جس کے اندر فیصل کھوٹو اور باقی سب, میں سب کا نام لیتی ہوں, سب جو اس میں شامل ہیں, میں ان سب کو بھی شاباش دیتی ہوں. ایک بات شروع کرنا چاہتی ہوں. دیکھو بہت ضروری باتیں, نعرے ہم انشاءاللہ مل کے لگائیں گے, لیکن میں ایک بات سے بات شروع کرنا چاہتی ہوں. پاکستان کے ایک بہت بڑے پرومیننٹ سیاسی رہنما ہیں, انہوں نے مجھ سے خود یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ چند ماہ پہلے سلیکٹرز میں سے ایک کے پاس میں بیٹھا تھا, تو میں نے ان سے پوچھا کہ نواز شریف نے ایسی کیا چوری کی, ایسی کیا کرپشن کی جو آپ ڈھونڈ کے لے آئے, آپ کو تو اس کو اقامہ پر نکالنا پڑا. تو سلیکٹرز نے آگے سے جواب دیا کہ نواز شریف نے نہ کوئی چوری کی, نہ نواز شریف نے کوئی کرپشن کی. نواز شریف کا عوام میں قد بہت بڑا ہو گیا تھا اور یہ ہمیں منظور نہیں ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ جب کوئی قومی رہنما عوام کے اندر اتنا مقبول ہو جاتا ہے, جب وہ بجلی کے کارخانے لگا لیتا ہے, جب وہ دہشت گردی ختم کر دیتا ہے, جب وہ ملک کو ترقی کی راہ پر ڈال دیتا ہے, اور ایک کے بعد ایک الیکشن جیتتا ہے, اور اگلا الیکشن بھی جیتنے جا رہا ہوتا ہے, تو ہم اس کے پر کاٹ دیتے ہیں. اور اب جانتے ہو نواز شریف نے 2017 میں جب ایک جھوٹے اقامے اور جھوٹے الزام کے اوپر نواز شریف کو نکالا گیا, تو نواز شریف نے قوم سے یہ سوال پوچھا کہ مجھے کیوں نکالا. اس وقت پوری قوم سن رہی تھی اور یہ نواز شریف کے مخالفین اس کا مذاق اڑا رہے تھے. آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ 22 کروڑ عوام یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ نواز شریف کو کیوں نکالا.
کوئی جواب؟ ہے کوئی جواب کہ نواز شریف کو کیوں نکالا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے کام دیکھو میرے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کے کام دیکھو کہ انہوں نے نواز شریف کو اقامے پر نکالا، پیناما پہ نواز شریف پہ جھوٹا مقدمہ بنایا، نواز شریف کی مرتی ہوئی بیوی کو چھوڑ کے وہ پاکستان ان جعلی سزاؤں کو بھگتنے کے لیے آیا۔ نواز شریف کو بیٹی سمیت پاکستان کی تاریخ میں 73 سال کی تاریخ میں اتنی بڑی بے غیرتی کسی نے نہیں کی کہ گھروں کی بیٹیوں تک پہنچ جائیں۔ انہوں نے نواز شریف کو بیٹی سمیت جیل میں ڈالا، اور اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو کہ جج خود بول اٹھا کہ مجھ سے جھوٹی سزا دلوائی گئی، اور اس کے بعد پوری کوشش کی، جنوبی پنجاب کا محاذ بنایا۔ اب جانتے ہو کہ جنوبی پنجاب کا جو محاذ کا انہوں نے ڈرامہ کیا تھا، اب اس کا ڈراپ سین ہو گیا ہے۔ اس کے جو سیکریٹریٹ کے لیے پیسے وغیرہ رکھے تھے وہ بھی بند کر دیا، وہ فائل ہی بند کر دی۔ تو مسلم لیگ نون کے MLAs کو توڑا، وننگ کینڈیڈیٹس کو توڑا، ان کو ڈرایا دھمکایا، کہا پارٹی چھوڑ دو۔ چند ایک گھوم پھر کے جو لوٹے ہر الیکشن میں بن جاتے ہیں، ان کے علاوہ کسی نے مسلم لیگ نون کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اور دیکھو بات سنو، اس کے باوجود مسلم لیگ نون اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ سب کی محنت سے 2018 کا الیکشن جیت گئی۔ اس الیکشن کو چوری کرنے کے لیے ان کو کیا لفظ میں استعمال کروں، ان کو بٹائی اور بے شرمی سے عوام کے سامنے آنا پڑا۔ بٹائی اور بے شرمی سے ہر پولنگ سٹیشن پہ انہوں نے ڈاکہ مارا اور عوام کے نتائج انہوں نے تبدیل کر دیے، اور تب بھی اگر پاکستان کی عوام نے مسلم لیگ نون اور شیر کے حق میں فیصلہ دیا تو انہوں نے راتوں رات RTS بٹھا دیا اور حکومت بنا لی۔ لیکن ایک پیج پر ہونے کے بعد، ایک دوسرے کی چوریوں اور ڈاکوں کو چھپانے کے باوجود، ایک دوسرے کی نالائکی اور نااہلی کو چھپانے کے باوجود، آج 2.5 سال کے بعد نواز شریف اور اس کے خاندان اور پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف سر توڑ کوششیں کرنے کے باوجود، چور اور ڈاکو اور کرپشن کا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کے باوجود، نواز شریف کی جماعت کے تمام سرکردہ رہنماؤں کو جیل میں ڈالنے کے باوجود، آج 2.5 سال بعد ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ایک بائی الیکشن جیتنے کے بھی قابل اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں چھوڑا۔ اور جس کو کہتے تھے وہ نواز شریف کا آپ سن رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ وہ سن رہے ہیں، اسکرین پہ نہیں ہے لیکن وہ سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کرنی دیکھو کہ وہ نواز شریف جس کو یہ کہتے تھے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے، نواز شریف کی پارٹی ختم ہو گئی ہے، آج وہ نواز شریف لندن میں بیٹھا ہے، لیکن یہ اس کے ڈر سے دن رات ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ وہ بیٹھے سن رہے ہیں نواز شریف صاحب، وہ بیٹھے سن رہے ہیں، وہ لندن میں بیٹھے نوشہرہ میں ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارا ہے۔ کون کون آئے ہاتھ اٹھاؤ ذرا، KPK کے میرے شیروں، میرا نوشہرہ میں آنا ابھی ادھار ہے، میں ضرور آؤں گی۔ شکریہ بولنے کہ عمران خان کے گھر میں گھس کے اس کو مارنے کا شکریہ۔ اور آج بھی اس نواز شریف کا مقابلہ کرنے کے لیے سنو، آج بھی اس نواز شریف کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے بھائی کو گرفتار کرنا پڑتا ہے، اس کے بھانجے کو گرفتار کرنا پڑتا ہے،
اور ایک جھوٹے اور سیاسی کیس میں اس کی بیٹی کو نیب میں بلانا پڑتا ہے. اور جانتے ہو نیب نے جو میری بیل کینسلیشن کے اوپر الزام کیا لگایا؟ یاد رکھو الزامات بھی لگا کے یہ تھک چکے, الزامات بھی ختم ہو گئے. اب نیب نے یہ الزام لگایا ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف اداروں کے خلاف بیان بازی کر رہی ہیں. بھائی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, پاکستان کے عوام اور یوتھ ونگ کے نوجوان یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ نیب کو بیانات جانچنے کا ٹھیکہ کس نے دیا ہے؟ تمہارے پاس اگر مریم نواز شریف کے خلاف ایک ثبوت بھی ہوتا تو یوں کر ٹی وی پر لہراتے اور شرمندہ ہو کر عدالت میں یہ نہ کہتے کہ اس لیے اس کی ضمانت کینسل کر دو کیونکہ وہ بول رہی ہے. وہ اداروں کے خلاف نہیں بول رہی, تمہیں تکلیف یہ ہے کہ وہ تمہارے پول کھول رہی ہے. نیب کو تکلیف یہ ہے کہ اس کا جو آقا ہے عمران خان, مریم نواز, اس کے آٹا چوری, چینی چوری, گیس چوری, بجلی چوری, ووٹ چوری کی داستانیں پورے پاکستان کو سنا رہی ہیں. اور یہ بھی بات کرتے ہیں, یہ بھی میں بتاؤں, ان کے اپنے لوگ بتاتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب تو باہر بیٹھے ہیں, لیکن اگر مریم نواز شریف کو قابو کر لو تو شاید حکومت مخالف تحریک میں کوئی کمی آ جائے. لیکن نیب جو اب بیانات کا چوکیدار بن کے بیٹھا ہے, میں اس کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ مریم نواز شریف کی بیٹی ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے قید سے ڈرتی نہیں ہے, ڈیتھ سیل کے اندر لے کے آئی آتے ہی. اور یہ بھی میں بتاؤں جس دن مجھے جیل سے چھوڑا جا رہا تھا تو جیل کے ایک عہدیدار نے مجھے کہا کہ میڈم یہ بات میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ جتنی ہمت اور حوصلے سے آپ نے جیل کاٹی, سزائے موت کی چکی میں 24 گھنٹے اکیلے رہ کر اتنی جیل کسی نے میری 28 سال کی سروس میں کسی مرد نے بھی نہیں کاٹی. تو جو میں عمران خان نہیں ہوں کہ باہر پولیس کھڑی تھی تو دیوار ٹاپ کے بھاگ گیا. حکومت کرنی ہے تو نواز شریف کی طرح کرو, جس نے جب ریجیکٹڈ کا ٹویٹ آیا انہوں نے کہا اٹھاؤ اپنا ٹویٹ, میں یہ ریجیکٹڈ کا ٹویٹ نہیں مانتا. اس نے کہا میں گواہ ہوں, نواز شریف نے کہا کہ یہ ریجیکٹڈ کا ٹویٹ یہ میرے آفس کے میرے اوپر حملہ نہیں ہے, یہ ان کروڑوں عوام کے اوپر حملہ, ان کے منہ پہ تھپڑ ہے جنہوں نے ووٹ دے کر مجھے وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھایا ہے. اور نواز شریف نے ٹھہر جاؤ, ایک منٹ, اور نواز شریف کی ہمت دیکھو, نواز شریف کی ہمت دیکھو کہ باہر وزیر اعظم کے باہر لا کر جتھے بٹھا دیے, عمران خان جیسے جتھے بٹھا دیے جو روز تقریریں کرتے رہے, لیکن نواز شریف ڈٹا رہا. پیناما لے آئے, کہا ایکسٹینشن دے دو تو دیکھیں گے کہ پیناما کدھر گیا, پیناما غائب ہو جائے گا. نواز شریف نے کہا میں اور میرا جو بھی معاملہ ہے وہ اللہ کے پاس سے ایکسٹینشن نہیں دوں گا. اور آج دیکھو نواز شریف ڈٹا رہا. پھر جب پیناما چلا تو انہوں نے بار بار نواز شریف کو یہ کہا استعفیٰ دے دو, گھر چلے جاؤ اور پیناما ختم ہو جائے گا. نواز شریف نے کہا نہ استعفیٰ دوں گا نہ گھر جاؤں گا. اور پھر وہی ہوا
نواز شریف نے ان کے دباؤ میں آنے سے انکار کرتے ہوئے عوام کا اور آپ کا حق کے حکمرانی کا پرچم بلند رکھا. نواز شریف نے استعفیٰ نہیں دیا تو پوری دنیا کے سامنے ان کو رسوا ہو کر ایک چھوٹے سے جھوٹے اقامے پر وزیر اعظم کو باہر نکالنا پڑا. یہ ہوتا ہے، ایک منٹ، یہ ہوتا ہے عوامی وزیر اعظم، یہ ہوتا ہے عوام کی عزت کرانے والا وزیر اعظم، یہ ہوتا ہے عوام کی ووٹ کی حرمت کو پہچاننے والا وزیر اعظم، اور یہ ہوتا ہے تاریخ کا دھارا موڑنے والا وزیر اعظم جس کا نام ہے نواز شریف. نواز شریف کا، ایک منٹ، نواز شریف کا ویژن دیکھو، نواز شریف کا ویژن دیکھو، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. نواز شریف کا ویژن دیکھو، واجپئی اور مودی کا گھر چل کر آنا. نواز شریف کا ویژن دیکھو کہ ابھی فیٹف نے کچھ نہیں کہا تھا، نواز شریف صاحب نے ایک میٹنگ میں ان کو دروازوں کے پیچھے بند کر کے دروازے کہا تھا اپنے گھر کی پہلے خبر لو، اور اگر اپنے گھر کی خبر نہیں لئی تو پوری دنیا میں ہم لوگ رسوا ہو کے رہ جائیں گے. آج نواز شریف کا وہ ویژن دیکھو، اور آج کیا ہوا؟ آج انہوں نے نواز شریف کے الفاظ بھی تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی. انہی الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا پڑے گا، لیکن گھر کو خراب کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں آج ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا پڑے گا. تو جب نواز شریف آپ کو یہ بات بند دروازوں میں بند کمرے میں کہہ رہا تھا تو یہ آپ کو بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ اس وقت نواز شریف اگر عوام کا وزیر اعظم، عوام کا نمائندہ یہ بات کرے تو وہ غدار، اور آپ یہ بات کریں تو آپ محب وطن. واہ، بولو واہ. لیکن میرے بھائیوں، بچوں، میرے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر کرتے ہیں کہ یہ الفاظ تو جنرل باجوہ کے منہ سے نکلے ہیں، لیکن اس میں سرخ رو کون ہوا؟ نواز شریف. تاریخ کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جو بے گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سرخ رو کر کے رہتا ہے. اور آج یہ دیکھو نواز شریف کا ویژن کیا ہے؟ موٹر ویز. نواز شریف کا ویژن کیا ہے؟ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. نواز شریف کا ویژن کیا ہے؟ نواز شریف کا ویژن ہے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے 3 سال کے اندر جو بجلی بنانے والے کارخانے ان کی لائنیں لگا دینا. نواز شریف کا ویژن ہے ریپڈ بس. نواز شریف کا ویژن ہے اورنج لائن ٹرین. نواز شریف کا ویژن ہے پاکستان سے ضرب عزم اور رد الفساد لڑ کر پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا. اور اس جعلی حکمران نالائق اعظم تابعدار خان کا ویژن کیا ہے؟ انڈے، کٹے، مرغیاں. اور نواز شریف کا ویژن ہے کہ پاکستان کے اندر آئین کی حکمرانی ہو. اس تابعدار خان کا ویژن ہے کہ آئین کے خلاف جو بھی ہو اس کو جائز قرار دینا. نواز شریف کا ویژن تھا قانون کی حکمرانی اور ججز کو اور عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے. اس عمران خان کا ویژن کیا ہے کہ جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے دیانتدار جج ہیں ان کو اٹھا کے باہر پھینکو. اور اس عمران خان کا، ایک منٹ، نواز شریف کا ویژن کیا تھا؟ نواز شریف کا ویژن یہ تھا کہ عوام کے ووٹ کو عزت دو. اس کا ویژن یہ ہے کہ عوام کے ووٹ کو پاؤں تلے روندو، عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالو، عوام کے ووٹوں کے ڈبے اٹھا کر بھاگ جاؤ
तब भी ना जीत सको तो इलेक्शन कमीशन के 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करके ले जाओ। और मुस्लिम लीग नून के शेरों, मैं ये भी आपको बता देना चाहती हूँ, एक मिनट, मुस्लिम लीग नून के शेरों में ये भी आपको बता देना चाहती हूँ कि ये अगर दस्का में इनको जरा बराबर भी यकीन होता कि हम फतहयाब होंगे तो ये नवाज शरीफ जैसे बहादुर शेर की तरह, जब अयाज सादिक साहब के हल्के में इन्होंने उनके खिलाफ फैसला दिया तो नवाज शरीफ ने कहा कि अयाज सादिक दोबारा इलेक्शन लड़ेगा, किसी स्टे के पीछे नहीं छुपे, इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह जीता। और अगर इनको इतना सा भी यकीन होता ना, इतना सा 1% भी यकीन होता कि दस्का का इलेक्शन ये दोबारा जीत जाएंगे तो कहते कोई बात नहीं, आओ मैदान में दोबारा मुकाबला कर लो। लेकिन पहले इन्होंने ईसीपी को दरखास्त दी कि हमें नए इलेक्शन से बचा लो, और उसके बाद जब ईसीपी ने ये फैसला कर दिया कि धांधली हुई थी, नया इलेक्शन होगा, तो सुप्रीम कोर्ट भाग गए और उनको कह रहे अल्लाह का वास्ता हमें दस्का में नून लीग से बचा लो। याद रखना शेरों, जहां जहां वोट होगा वहां वहां से नवाज शरीफ जीतेगा इंशाअल्लाह, और जहां जहां धांधली होगी, जहां जहां सेम पेज चलेगा, जहां जहां मिली भगत चलेगी, ये इंशाअल्लाह अब वहां से भी हारेंगे। और आप जानते हो कि इन्हीं का एक जो हुक्मरान जमात के एक बंदे ने मुझे पैगाम पहुंचाया, कहता है, दिल बड़ा करता है नाम ले लूं लेकिन बुरी बात है, कहता है कि मैंने अपनी जमात को ये कहा है कि इस दफा जितनी भी हम धांधली कर लें, ये इनको पता है कि हम धांधली से ही जीत सकते हैं। इन्होंने कहा, एक सेकेंड, इन्होंने कहा सुन लो, सुनने वाली बात है, इन्होंने ये मुझे मैसेज पहुंचाया कि हमने अपनी जमात को कहा है कि इस दफ़ा जो आने वाले इलेक्शंस हैं, पीटीआई जितनी भी धांधली कर ले, रेंजर्स को और सारे इदारों को वोटों के डब्बों में भी बिठा जाए, मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप करेगी इंशाअल्लाह। और उसका सबूत ये है, एक और मज़े की बात बताऊं, उसका सबूत ये है कि एक बंदे ने मुझे कहा, जब ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन हो रहा था तो किसी ने मुझे कहा, नाम नहीं ले रही बुरी बात है, किसी ने मुझे कहा कि बीबी कुछ MNAs हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं और शायद आपकी गारंटी की ज़रूरत है। तो मैं समझी कि मुस्लिम लीग नून के माशाअल्लाह जो 83 MNAs हैं उनमें से शायद कोई इधर उधर बात कर रहा है, तो ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि वो जो हमारे MNAs हैं आप मुझे बताएं कौन है, मैं खुद बात करूंगी उनसे। उन्होंने कहा नहीं बीबी, वो आपके MNAs नहीं है, वो PTI के MNAs हैं, और वो ये कहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी को वोट दे देंगे लेकिन हमें मुस्लिम लीग नून की टिकट चाहिए। 24 वोट फालतू थे, हमारे 5 जो सेनेटर्स थे उनके बाद भी हमारे पास 22 या 24 या कुछ और जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उनको मिला के हमारे पास कुछ 30 के करीब वोट फालतू थे। तो हमने अपना एक चौथा कैंडिडेट भी फील्ड किया। तो थोड़ी देर बाद ये फैसला हुआ कि नहीं, हमें अपना चौथा कैंडिडेट जो है वो हमें विदड्रॉ कर लेना चाहिए। पीटीआई के MPAs ने फ़ोनों पे फ़ोन करने शुरू कर दिए कि बीबी अपना कैंडिडेट विदड्रॉ ना करो, हम मुस्लिम लीग नून को वोट देना चाहते हैं।
ہر آنے والا دن آپ کے لیڈر محمد نواز شریف کو سرخرو کر رہا ہے، اور ہر آنے والا دن اور گزرا ہوا دن اس جعلی حکمران عمران خان اور اس کے سلیکٹرز کی پوری کچا چٹھا جو ہے وہ عوام کے سامنے آ رہا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ وہ وقت اب گزر گیا جب نیب جہاں پر چاہتا تھا اٹھا کر بند کر دیتا تھا۔ وہ وقت یاد ہے نا جب میں میاں صاحب کو ملنے جیل گئی اور میاں صاحب کے سامنے سے یہ مجھے اٹھا کر لے گئے، یاد ہے نا؟ اور میں ایک بات اور بتاؤں، وہاں پر میں نے ان کو کہا کہ ذرا پیچھے ہٹنا، میں ذرا میاں صاحب کو خدا حافظ کہہ کے آتی ہوں، میں آ رہی ہوں۔ تو یہ باہر کھڑے تھے، ابھی میں میاں صاحب کو یہ کھڑے ہو کے گلے مل رہی تھی کہ میاں صاحب میں جا رہی ہوں، تو یہ اندر آ گئے نیب کے لوگ، انہوں نے میاں صاحب کے سامنے مجھے گرفتار کیا، اور میاں صاحب نے اتنی صبر کا مظاہرہ کیا، ایک لفظ کہا، صرف ایک جملہ کہا، اور کہا کہ جو آج تم کر رہے ہو، تم نے میری بیٹی باہر آ رہی تھی نا، جیل سے کوئی راستہ تو نہیں ہے کہیں جانے کا، اور ویسے بھی ہم عمران خان نہیں ہے جو بھاگ جائیں یہاں سے۔ مریم باہر آ رہی تھی نا، تو انتظار کرنا چاہیے تھا کہ مریم باہر آ جاتی تو گرفتار کرتے۔ باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کرنے کا فیصلہ یہ کس کا تھا مجھے بتاؤ؟ نظریں جھکا کر مجھے اٹھا کر لے گئے، لیکن میں بتا دوں مسلم لیگ نون کے شیروں، وہ وقت اور تھا، جتنی قربانیاں دینی تھیں دے چکی، اب قربانیاں دینے کا نہیں، اب حساب لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اور اب یہ یاد رکھنا کہ مسلم لیگ نون یا مریم نواز شریف اب نیب کے لیے اور نیب کے پیچھے جو اس کا مالک ہے عمران خان، اس کے لیے اتنی نرم اسامی نہیں بنے گی۔ اور پھر بھی اگر تم نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو مسلم لیگ نون اور ہم سب تمہارا بھرپور مقابلہ کریں گے۔ اور یہ دیکھو کہ نیب کا نوٹس مجھے کس دن کا آیا؟ 26 مارچ کا۔ اتنی بری طرح ڈرے ہوئے ہیں، 26 مارچ کو لانگ مارچ تھا نا، یاد ہے نا؟ ان کو لانگ مارچ کا اتنا خوف تھا کہ 26 تاریخ کو ہی مجھے نیب بلا لیا۔ آئے گی مریم انشاءاللہ، نیب میں آئے گی انشاءاللہ، لیکن یہ بات یاد رکھنا، خاطر جمع کر رکھو، 26 کو لانگ مارچ تو نہیں ہے، لیکن جو تمہاری جان نکلی ہوئی تھی نا، اب تمہاری جان اندر واپس جانے کی اجازت نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ بالکل ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف ہے۔ نواز شریف کو ایک منٹ، نواز شریف کے بارے میں کوئی بات اگر کرے گا ہم اس کی زبان کھینچ لیں گے۔ وہ تم نے شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا، وہ ابھی تک پاکستان کی، پنجاب کی اتنی خدمت کی اس شخص نے، بیمار ہونے کے باوجود، کینسر کا مریض ہونے کے باوجود پنجاب کے عوام گواہی دیتے ہیں کہ شہباز شریف نے دن رات ان کی خدمت کی۔ اور آج ایک منٹ، آج اگر شہباز شریف جیل میں بند ہے تو پنجاب کے عوام دیکھ رہے ہیں
کہ پنجاب جگہ جگہ سے کوڑے کا ڈھیر بن چکا ہے. جگہ جگہ لاہور میں اتنے بڑے، لاہور میں پہاڑیاں تو نہیں تھی لیکن کوڑے کی پہاڑیاں بن گئی ہیں پنجاب کے اندر. چمکتا دمکتا پنجاب چھوڑ کے گیا تھا شہباز شریف، کوڑے کا ڈھیر بنا کے رکھ دیا ان نالائکوں نے. تو آج خواجہ آصف کے بھی نعرے یہاں لگ رہے تھے. خواجہ آصف کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں. ایک منٹ دیکھو، خواجہ آصف کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ خواجہ آصف نے جیل جانا منظور کر لیا لیکن اس نے ببانگے دہل کہا کہ نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. اور پاکستان مسلم لیگ نون کا ہر ایم این اے، پاکستان مسلم لیگ نون کا ہر ایم پی اے، پاکستان مسلم لیگ نون کا ہر عہدیدار یہ جانتا ہے کہ آنے والے دن اور آنے والی حکومت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے منہ پہ کانٹا لگا دیا، مریم نواز شریف کے منہ پہ کانٹا لگا دیا. یہ تو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ کانٹا کس کے منہ پہ لگتا ہے. وہ خدائی لہجے میں مشرف بولتا تھا، یاد ہے نا، جو کہتا تھا کہ نواز شریف از ہسٹری، یعنی کہ نواز شریف تاریخ ہو چکا. آج وہ مشرف کہاں ہے؟ جب نواز شریف تیسری دفعہ وزیر اعظم کا حلف اٹھا رہا تھا تو مشرف اپنی ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوگا کہ جس شخص کو میں نے کہا کہ وہ ختم ہو چکا ہے، آج وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنا دیا. تو عزتوں اور ذلتوں کا مالک، حکومتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی نہیں ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں، نواز شریف کو اور مریم نواز کو چھوڑو، اپنے دن گنو اور یہ سوچو کہ عوام کے جو تم نے عوام کے اوپر اتنے ظلم ڈھائے ہیں. سنیں 6 روپے، تقریباً 6 روپے بجلی کا فی یونٹ اضافہ ہوا ہے. جانتے ہو 6 روپے فی یونٹ اضافہ کیا ہوتا ہے؟ میں بتاؤں کہ اس میں جب آپ کو بل تو آئیں گے لمبے لیکن بجلی بڑھنے سے، بجلی کے ریٹ بڑھنے سے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. آپ کے کھانے پینے کی چیزیں، آپ کی ہر چیز کے بل اب پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائیں گے. تو بات سنو، مسلم لیگ نون تو شاید اس کو 1.5 سال اور برداشت کر لے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ 1.5 سال اگر عمران خان رک گیا، یہ حکومت چل گئی تو اس کا نام صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائے گا دوسرے الیکشن میں. کیا اور کہتا ہے، سنو اتنی اس کی ہمت کہ کہتا ہے کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں عوام کو سڑکوں پہ لے آؤں گا. عوام کو سڑکوں پہ کیا کہہ کر لاؤ گے؟ یہ کہ آؤ جیسے میں نے تمہارا پہلے بیڑا غرق کیا تھا، آؤ ایک دفعہ پھر بیڑا غرق کروں. جیسے پہلے میں نے مہنگائی کی قیامت توڑی تھی تم پر، آؤ ایک دفعہ پھر قیامت توڑوں. تو انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کا ہے، شیرو آپ کا ہے، نواز شریف کا ہے. اور ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنا ہے. بولو ساتھ دو گے؟ سلیکٹرز کو اور سلیکٹڈ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنے پر ساتھ دو گے؟ اور آخری بات، میں نے سنا تھا کہ بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا، ایک منٹ، بڑی ضروری بات ہے، میں نے سنا تھا کہ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ یہ شکایت کرتا تھا کہ ہم تو سلیکٹرز کے ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، پنجاب نہیں کھڑا ہوتا. تو میں سب کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں، مجھے فخر ہے کہ پنجاب بھی کھڑا ہو گیا ہے. اور پنجاب نہ صرف کھڑا ہو گیا ہے بلکہ اب پنجابیوں کا اور کسی بھی صوبے کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کی اجازت پنجاب نہیں دے گا. بولو پنجابیوں، اپنے حق کی حفاظت کرو گے نا؟
نواز شریف کا ساتھ دو گے؟ ظلم کے آگے دیوار کی طرح کھڑے ہوگے؟ اس حکومت کو، جعلی حکومت کو گھر بھیج کے دم لوگے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو لوگ باہر کھڑے ہیں، ادھر ادھر کھڑے، میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ بارش میں کھڑے ہو کے خطاب سننے کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ میرے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ 26 تاریخ نیب چل کے ان کو یہ بتا دو کہ ظلم اب ہم اور برداشت نہیں کریں گے، اور ہمارے لیڈر کو اگر یاد رکھو، یوتھ ونگ کے نوجوانوں، ہمارے لیڈر کو اگر کوئی گالی دے گا، ہمارے لیڈر کے اوپر اگر کوئی جوتا پھینکے گا، ہمارے لیڈر کو اگر کوئی ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے گا، تو مسلم لیگ نون کوئی خیراتی جماعت نہیں ہے، تمہارا منہ توڑے گی انشاءاللہ۔ یہ ذمہ داری اب آپ سب کی ہے کہ آپ نے اس حکومت کو انشاءاللہ تعالیٰ گھر بھیجنا ہے۔ تو میرے ساتھ مل کے نعرہ لگا دو، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ، محمد نواز شریف، محمد شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف، اور آخر میں پاکستان۔ بہت بہت شکریہ، مہربانی۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز یوتھ کنونشن سے خطاب کر رہی ہیں۔